صلی علی محمد. Assalamu alaikum guys, subscribe to my channel Islam Hai Zindagi and press the bell icon to receive notifications for my new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ خبر دی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار متقی بنو. چونکہ روزہ رکھنے سے انسان میں کسر نفسی آتا ہے اور انسان میں ایک تقوی پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ روزے جو ہے وہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے امتوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جو ہے تمام امتوں پر جو ہے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایام اور احکام مختلف تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے ہیں اور فرض کیے گئے ہیں. تو اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے شریعت میں کہ مسلمان مرد، خواہ مرد ہو یا وہ عورت جو حیض و نفاس سے خالی ہو، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بانیت عبادت کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچے رہیں، ترک کر دیں. جو کھانے پینے کو اور مجامعت کو ترک کر دے اس کو کہتے ہیں روزہ. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مجامعت کو ترک کرنا، اس کا نام ہے روزہ. روزہ جو ہے وہ انسان کو متقی، پرہیزگار اور اللہ کی یاد میں مشغول کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ کار ہے. اور اس میں آپ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک روحانیت، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ نفس کے کمزور ہونے کی وجہ سے. چونکہ نفس انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا عبادت کرنے کا اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے بعد رات میں بھی. تو یہ روزہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں بظاہر کتنی تکلیف ہوتی ہے، روزے میں محسوس ہوتا ہے. تو اس سے اس بات کا بھی احساس کرایا جاتا ہے کہ تم کو بھوکا رہنے میں، کھانے پینے سے بچے رہنے میں جس سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح غریب لوگوں کا جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھو کہ اگر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تو آپ ان کو کھانے کا دو اور ان کے ساتھ مدد کرو. جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے نہ ہوگا تو اسے کتنی پریشانی ہوگی. تو یہ بھی ہمیں اس سے روزے سے یہ درس بھی ملتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھیں اور اس کے علاوہ بھی جو نفل روزے رکھ سکتے ہیں وہ بھی رکھیں، تاکہ ہم میں تقوی پرہیزگاری بھی پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ روزہ جو بندہ ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اجر دوں گا، اور وہ اجر ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔